پتہ نہیں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے۔ بنی اسرائیل میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں اجتہاد و کوشش کرتا تھا۔ مجتہد دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس لیے اس نے اسے کہا کہ گناہ سے باز آ جاؤ، تو اس نے کہا میرا معاملہ رب کریم کے ساتھ ہے، کیا تو میرے اوپر نگران اور رقیب بھیجا گیا ہے؟ اس مجتہد نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا کہا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی۔ وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مجتہد، کیا تو میرے متعلق کامل علم و ادراک رکھتا تھا، یا کہ تو میرے موجودہ اختیار اور امر پر قادر تھا؟ اور اس گنہگار سے فرمایا جہاں بھی رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے متعلق فرشتوں کے حکم دیا کہ اسے آگ کی طرف لے جاؤ۔ موت تو لامحالہ آنی ہے اور ایک ہی بار آنی ہے، لہذا عزیمت پر جان دینا اور گمراہی سے محفوظ رہنا بہرحال ہر ایک کے لیے اللہ کا فضل شامل حال ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر مسلمان صاحب خیر و صلاح کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ یہاں امانت کی ادائیگی اور دیانتداری سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو خالی فائدہ دینے سے خالی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا، اسے جا کر 1000 دینار مانگا قرض۔ صاحب مال نے کہا میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ تو اس نے فرمایا میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تھا کہ آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کفیل سے وصول کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ میرا کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہوگی تو آپ قرض ادا کریں گے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی ضرورت ہی پوری کی۔ جب قرض کی مدت پوری ہوئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، کشتیاں کوئی نہیں۔ سمندر کے کنارے پھر مارا پھرنے لگا، سواری کوئی نہیں ملی۔ مجبور ہے کہ ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا اے سمندر میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچے اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی اللہ میرے قرض کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ اس شخص کو اس سمندر میں یہ کنارے پہ آ گئی تھی تو اس نے اٹھایا، گھر میں عورت کو کے پاس لے گیا کہ اس سے کھانا پکا لے، یعنی کہ ایندھن کے طور پر اس کو استعمال کر لے۔ جب اس عورت نے اس کو یعنی کہ ایندھن کے لیے استعمال کرنا چاہا تو اس سے ایک پرچی اس کو ملی اور اس میں 1000 دینار لکھے تھے اور یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ عجیب واقعات اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔